ویسے تو آپ عام زندگی میں عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، مگر دنیا بھر کے آپ کو ایوارڈ ملی ہے، پرائیویٹ کلیکشنز میں، میوزیمز میں آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن سادگی، فقیری، پاکستان سے محبت، پیچھے جذبہ کیا رہا؟ اصل میں باہر کے عجائب گھروں میں تو ساری نہیں تصویریں لگی ہیں، لیکن ساری دنیا کے پرائیویٹ کلیکشن میں میری پینٹنگ ہے، اور چائنا کے جو سب سے بڑا میوزیم ہے اس میں میری اوریجنل پینٹنگ پڑی ہے، اور جو میرے پرنٹس ہیں وہ تو لاکھوں میں ہیں لوگوں کے پاس دنیا بھر میں، مجھے بھی نہیں پتہ کہ کہاں کہاں ہے۔ اصل میں جب میں گرو اپ ہو رہا تھا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا ینگ، تو میں اصل جاتا تھا نمائشوں میں، تو میں دیکھتا تھا کہ ہماری تاریخ کوئی نہیں پینٹ کر رہا، ہماری تاریخ یا ہمارے لوگوں کو نہیں پینٹ کر رہے، ہمارے لوگوں کے جذبہ یا قربانیوں کو نہیں پینٹ کر رہے تھے۔ مجھے وہ لگا کہ لیک کرتا ہے، اسی لیے ہماری پبلک اور آرٹسٹوں میں اتنا بڑا گیپ ہے، کیونکہ آرٹسٹ کمپلین کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو پینٹ نہیں کرتے، تو اس لیے وہ نہیں سمجھتے۔ اور جہاں تک رہی پاکستان کی، اس میں میرے جو صوفی ہمارے ٹیچر کہہ دو، یا میرے جو مجھے گائیڈ کرتے تھے، فیصل آباد کے صوفی برکت، ان سے کیسے مل گئے؟ آپ تو ویسے پیدا تو پارسی ہوئے، اور صوفی برکت علی سے کیسے مل گئے؟ میرے فادر ان کے پاس کئی سالوں سے جاتے تھے، ویسے میرے فادر صوفیزم میں کافی انٹرسٹڈ تھے، تو مجھے ایک خاندان ان کے پاس لے گیا ارلی 70s میں، اور پہلی دفعہ ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے پاس مجھے بلایا، پھر انہوں نے پھل چھیل کے مجھے کھلایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ آرٹسٹ ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ پلیز اپنی تصویریں لا کے مجھے ضرور دکھاؤ۔ پھر میں جب دوسری دفعہ گیا تو تصویریں دیکھی، تو صوفی صاحب نے کہا کہ یہ تو ساری دنیا میں پھیل جائے گی، آپ کو پسند ہوگا یا نہیں ہوگا، لوگ چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے، یہ آرٹ آپ کی ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو میں حیران ہوا۔ انہوں نے پیشین گوئی کی؟ جی، انہوں نے پیشین گوئی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ویسے بھی بلیسنگز ہے بہت زیادہ، کیونکہ جب میں 6 سال کا تھا تو مجھے تو ڈاکٹروں نے 1.5 مہینہ دیا تھا زندہ رہنے کے لیے، اور میرے والدین کو کہہ دیا تھا کہ آپ کا بیٹا 1.5 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو میری دونوں کڈنیز پتھر بن گئی تھی، پتھر کام نہیں کرتی تھی، اور اس زمانے میں جو 40-50 بچے تھے ان کو یہ بیماری تھی، اور سارے فوت ہو گئے 1.5 مہینے میں، لیکن میں فوت نہیں ہوا۔ تو میرے والدہ نے جب ڈاکٹروں کو کہا کہ بیٹا تو زندہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج تک کوئی دنیا میں ایسا شخص ہی نہیں جس کی دونوں کڈنیز فارغ ہو اور وہ زندہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس لاؤ، تو میرے پیرنٹس لے گئے مجھے ان کے پاس، اور پھر جب انہیں چیک کیا تو وہ حیران ہو کے میرے پیرنٹس کو کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہوا۔ تو میرے پیرنٹس نے کہا کیا ہوا؟ کہتے اس کے جسم میں تو برانڈ نیو کڈنیز پڑی ہے۔ تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے، کیا آپ کی زندگی میں معجزوں کا، اندیکھی چیزوں کا شروع سے ہی اثر رہا ہے؟ یہ شروع سے رہا، کیونکہ میں جب چھوٹا بھی تھا تو میری جو چیز ہوتی تھی خاص میں دیتا تھا، وہ جو دینے کی عادت تھی نا، تو گیو وداؤٹ اینی، یعنی کہ کوئی مجھے واپس کوئی دے گا یا نہیں دے گا، یہ میرے شروع میں میرے نیچر میں تھا۔ آپ پیدا تو لورالائی بلوچستان میں ہوئے، لاہور کیسے آ گئے؟ لاہور کے اداروں میں کیسے پڑھے؟ میرے فادر گیمنز میں تھے بلوچستان میں، لورالائی میں، تو پیدا میں وہاں ہوا۔ پھر میرے فادر نے کہا کہ مجھے جاب چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ یہاں تو ایجوکیشن اچھا ہے ہی نہیں، تو انہوں نے ہمارے خاطر جاب چھوڑ دی۔ پھر ایسوسیٹڈ سیمنٹ میں وہ لگ گئے سول انجینئر، تو ہم لاہور آ گئے۔ میں سینٹ اینتھنیز میں پڑھ رہا تھا، سینٹ اینتھنی سے ختم کر کے میں ایف سی کالج گیا۔ ایف سی کالج میں کبھی کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرتا تھا۔ میں خود بھی ایف سی کالج پڑھا اور پڑھایا بھی وہاں۔ ہاں جی، میں کلاس اٹینڈ نہیں کرتا تھا، اور میں وہ
گراؤنڈ میں بیٹھ کے ڈرائنگز وغیرہ کرتا تھا. تو ایک دن گزر رہے تھے وہاں کے اس وقت پرنسپل یا پروفیسر, انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ تو کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرتے ہو. تو میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر اپنے پیرنٹس کو کہو کہ کوئی آرٹس کالج میں ڈال دے آپ کو. تو میں وہاں سے نکل کے پھر آرٹ کالج میں NCA میں چلا گیا. NCA میں پڑھتا رہا. پہلے ڈیزائننگ میں تھا لیکن زیادہ ٹائم میں فائن آرٹس میں گزارتا تھا. خالد اقبال صاحب کے پاس, کالن ڈیوڈ کے پاس, شاکر علی ہمارے پرنسپل تھے. تو میں زیادہ ٹائم وہاں گزارتا تھا. تو مجھے ڈیزائنر ٹیچر نے کہا کہ آپ پھر فائن آرٹس میں چلے جاؤ. میں فائن آرٹس میں چلا گیا لیکن میں کئی دنوں تک وہاں پینٹ کرتا تھا. میں واحد ہوتا تھا اسٹوڈنٹ جو وہاں رہ کر پینٹ کر رہا ہوں. تو مجھے وہ چوکیدار اکثر پوچھتے تھے اس زمانے میں, جب کالج کا ٹائم ختم ہو جاتا, ہاں میں وہیں کر رہا تھا کام. تو مجھے چوکیدار پوچھتے تھے کہ آپ کے کوئی گھر بار کوئی نہیں ہے. تو میں کہتا تھا گھر بار ہے, سب کچھ ہے, اسٹوڈیو نہیں میرے پاس. تو میں پینٹ کرتا تھا. پھر جب فائنل ایئر آیا میں نے کہا ڈگری لے کے میں کیا کروں گا. تو میں آئی واکڈ آؤٹ, کیونکہ میں ڈگری لیتا تو پھر مجھے ہر وقت جاب کی تلاش رہتی. میں نے کہا مجھے اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں. اچھا, میں نے پینٹ کرنا ہے اور پینٹ میں نے چیریٹی کے لیے بھی کرنا ہے, انسانیت کے لیے کرنا ہے. تو اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اوریجنل نام کیا ہے؟ اور یہ انجینئر تو آپ نے ڈگری تو لی نہیں, تو پھر جمی انجینئر کیسے ہو گئے؟ جی میں اصل نام جمی انجینئر ہے اور انجینئر میرے سرنیم ہے, کیونکہ پارسی لوگ اپنے پروفیشن سے نام لکھتے. اچھا, تو میرے گرینڈ فادر اریگیشنل انجینئر تھے, میرے فادر سول انجینئر تھے. تو انہوں نے اس پروفیشن سے انجینئر لیا. تو میں نے چینج نہیں کیا. آپ کا نام جمی ہے؟ جمی انجینئر. نہیں, جمی نام تو نہیں ہو سکتا, یہ تو مختصر نام ہے. نہیں جمی نام ہے. اچھا, اور پھر یہ انجینئر سرنیم ہے میرا. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ دنیا بھر میں یہ نام مجھے سوٹ کیا, اس لیے کہ ٹپیکل نام نہیں تھا. حالانکہ ہے کرکٹر انڈیا کا جو ہے وہ فاروق انجینئر نام ہے اس کا, اوپنر جو ہے, نام تو ہے لوگوں کے انجینئر. لیکن مجھے اچھا لگا یہ نام, کیونکہ مجھے کئی لوگوں نے, کسی پریسیڈنٹ نے بھی کہا کہ جمی آرٹسٹ رکھ لو. میں نے کہا نہیں, مجھے انجینئر اچھا لگتا ہے. پاکستان سے آپ کی محبت تو مسلمہ ہے, آپ کا سارا خاندان امریکہ میں ہے, آپ کے والد, آپ کی بیٹی, لیکن آپ نہیں گئے. لیکن یہ زندگی میں فقیری, سادگی, 1300 کے یا 1500 کے مکان میں آپ کرائے پہ رہتے ہیں. نہیں 1500 تو بہت زیادہ ہے. جب شروع میں رہا تو 400 روپے تھے شروع میں. 40 سال کے بعد 2500 کیے انہوں نے. تو میں وہیں رہتا ہوں, میں چینج نہیں کیا. حالانکہ مجھے کئی حکومتوں نے پرائیویٹلی کہا کہ ہم آپ کو زمین بھی دیتے ہیں, آپ کو مکان بھی دیتے ہیں, یہ بھی فیسلٹی دے. باہر کے ملکوں میں بھی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو فلیٹ دیتے ہیں, فلانا دیتے ہیں. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ NGOs کو لے لو, چلو ہمارے NGOs کو لے لو. آپ کبھی یہ پتہ کرو کہ جب انہوں نے شروع کیا کام تو ان کے کتنے مکان تھے اور کتنی گاڑیاں تھیں, اور جن لوگوں کو انہوں نے مدد کرنی ہے ان کے پاس کیا ہے. تو آپ دیکھو گے کہ NGOs تو امیر ترین ہو گئے, تو جن کو مدد کرنا ہے وہ لوگ ابھی تک وہیں ہیں اسی طریقے سے. تو مجھے اس طرح نہیں کرنا تھا. ہم اس ملک میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ گفتگو تو بڑی خوبصورت کرتے ہیں, لیکن ان کا پریکٹیکل بیک گراؤنڈ دیکھو گے نا تو وہ ایک بگ زیرو ہوتا ہے, کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے, لیکن باتیں دے آر ویری. آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن کیا ہے, سب سے بڑا کارنامہ؟ میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نام پہ نا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مدد کیا. میں نے اپنے نام سے نہیں کیا, میں نے اللہ کے نام سے کیا, نمبر 1. نمبر 2, 94 میں کراچی سے پشاور پیدل چلا تھا. تب وہ اسلامک مشن ہاسپٹل تھا, ٹھیک ہے, اب وہ انڈس ہاسپٹل بن گیا. یعنی اس کے بنانے میں آپ کا کردار تھا, آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. جی میں نے اسلامک مشن کو پروموٹ کر رہا تھا, اور جی وہ نذیر قادری صاحب آئے تھے, ان کو میں ہیلپ کر رہا تھا. تو بینیفٹ یہ تھا کہ جب لوگ پوچھتے تھے کہ وائی اسلامک, تو میں کہتا تھا میں پارسی ہوں,
لیکن میں کہتا ہوں کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے تو اسلامک، تو پھر وہ کمفرٹیبل ہوتے تھے، لیکن وہ ان سے چل نہیں پایا کسی وجہ سے. تو آفٹر لاٹ آف ڈسکشن ہم لوگوں نے سوچا کہ باری کو دے دے، ڈاکٹر باری. میرے بہت دوست بھی ہیں اینڈ بہت عظیم انسان ہے، بہت بڑا کام کیا ہے. تو وہ تو اتنا بڑا ہاسپٹل انہوں نے بنا دیا کہ دنیا میں اس کا شمار ہو سکتا ہے. تو اچھا کیا کہ وہ ان کو دے دیا، وہ چلا سکتے. میں پروموٹ کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میرا جو مشن تھا وہ تھا کہ گھر گھر جا کے، ولیج جا کے پیدل میں 20 کلومیٹر چلتا تھا روزانہ، دھوپ میں ننگے سر چلتا تھا میں، اور میں ایک قسم کا چلہ کاٹ رہا تھا اپنی ریفائنمنٹ کے لیے. میں اپنے آپ کو ریفائن کر رہا تھا. تو میں جا کے دیکھا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، سٹنگ روم میں لوگ پاکستان کی تو برائی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل کبھی دیکھا نہیں پاکستان. جس طرح میں نے دیکھا ہے قدم قدم چل کر، اس طرح آئی ڈونٹ تھنک کسی انسان نے ولیج ٹو ولیج، ہاؤس ٹو ہاؤس گیا ہوگا پشاور تک. میں گیا تھا. تو میں نے پھر نتیجے پہ نکلا کہ اس کا اصل مسئلہ ہے کہ لوگوں تک مدد پہنچتی ہی نہیں ہے، اور جو لوگ وہاں ہیں وہ مدد تک پہنچ نہیں سکتے. یہ دونوں فیکٹرز تھے. تو میں نے کانسیپٹ دیا 1995 میں کہ سب چیزیں موبائل ہونی چاہیے. موبائل کلینک، موبائل اسکول، موبائل ایجوکیشنل، موبائل اویئرنیس، بینک، اسٹور، سب کچھ، اور یہ ساری چیزیں ولیجز میں پہنچنی چاہیے. پھر جا کے خوشحالی ہوگی. جب آپ ان کے قدم تک پہنچ جاؤ گے تو خوشحالی ہوگی. لوگوں کو افسوس نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی لک آفٹر نہیں کر رہا یا ہماری کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا. تو یہ کانسیپٹ اب میں نے دیکھا اکا دکا کوئی کر رہا ہے، یعنی کہ جیسے موبائل ہاسپٹل، موبائل کلینک، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہوئی جس لیول پہ میری ویژن تھی کہ یہ ملک کو خوشحالی کی طرف یہی ویژن لے جا سکتا ہے